علامہ اقبال نے کہا تھا آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی. اس مقام آدمی کو جو پروجیکٹ کو آگے بڑھایا ہے اس کا نام ہے فیض احمد فیض. آپ نے دیکھا رومان کا شاعر، غم دورہ کا شاعر، غم جانا کا شاعر، جب نقش فریادی کا پہلی گیت یعنی نقش فریادی کی وہ گود کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیا، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا، تو جب مل جائے تو تقدیر نگوہ نگوہ ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے. تو جب یہ رومانٹک آپ کے نظم آئی اور اس کے بعد جب دوسرا اسٹینزا آیا، انگنت صدیوں کے شکریہ انگنت صدیوں کے تاریخ بہیمانت لست، اور اس کا ایک شعر جو آپ کو نہیں ملتا ہے جو پہلی مرتبہ چھپا تھا کہ جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے. تو لوگوں نے کہا فیض تم نے اس رومانی نظم کا مذاق کرکرا کر دیا، لیکن فیض نے اس کا جواز حاصل کر دیا تھا کہ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کہیے، اب بھی دلکش ہے، اور اقرار کیا اب بھی دلکش ہے تیرا عشق مگر کیا کیجیے. تو وہ میرے دوست یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ سہیل عامر صاحب بھی موجود ہیں. گفتگو یہ ہو رہی ہے، مجھے جو وقت دیا گیا ہے اسی میں گفتگو کروں گا کہ ایسی چیز اردو ادب میں داخل کی. علامہ اقبال نے اردو معلیٰ سے جو اردو شاعری اور اردو ادب کا پرچم اردو محلہ پہ لہرایا، پھر یہ واپس ہو کر اردو معلیٰ پر نہیں آیا، لیکن اس کی توسیع یہاں پر فیض نے کی. تو آپ جانتے ہیں کہ شاعر گزر رہا ہے، آپ دیکھ رہا ہے کہ لوہار کی دکان میں زنجیر بن رہی ہے. بول جو بول نظم ہے جس میں کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی بات فیض نے کہی ہے. اردو کی کہکشاں میں اردو کا طالب علم ہوں جس میں 1,24,25,000 شعر بھی ایک شاعر کے ہیں، اور جس میں فیض کے پاس صرف 1800 شعر. فیض کے پاس زیادہ سے زیادہ اگر عنوانات کی غزلیں نکالتے تو 70 نظمیں ہیں، 500 کے قریب شعر ہیں. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیض کی جو ریاضت کی ہے وہ پہلا شعر جو ان کے دیوان میں شامل نہیں، لب بند ہیں ساقی میری آنکھوں کو پلا دے، وہ جام جو منت کش صحبا نہیں ہوتا. اور اس شعر سے ابھی جو غزل انہوں نے 8 دن پہلے اپنے انتقال سے کہی کہ سجاؤ بزم غزل گاؤ جام تازہ کرو، بہت صحیح غم گیتی شراب کم کیا ہے. تو اس کے دوران یہ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سال میں 1.5 غزلیں لکھی. یعنی یہ تو ہمارا شاعر ناشتے پہ 2 غزلیں کہہ لیتا ہے. تو فیض کے پاس 180 کے قریب نظمیں، یہ اتنے کم شعر میں کیوں یہ دور فیض کا ہے؟ اس کو ہمارے اسکالرز، اس کو ہمارے طالبات و طلباء دیکھیں گے کہ کہنے کا انداز یہ تھا کہ فیض نے اپنی شاعری میں مسئلے زندگی کو فلسفے زندگی پر ترجیح دی، حقیقت پسندی کو تخیل پسندی پر ترجیح دی، عوام کو خواص پر، اجماع کو انفرادیت پر، رجائیت کو خنوتیت پر، تجربے کو روایت پر، خارجیت کو داخلیت پر، حوصلہ تعمیر کو حسرت تعمیر پر، اور تنقید حیات کو تفسیر حیات پر دے دی. ایک ایک جملے میں گفتگو کر دی اور اس طریقے سے بات کی کہ آدمی اس بات کو اپنے دل میں لیتا گیا. فیض وہ شاعر ہے جس کے پاس احساس کی شدت ہے. 2 دن تک گفتگو ہوتی رہے گی، ادبی گفتگو. میں تمام دنیا میں پھرتے رہتا ہوں، مبالغے سے کام نہیں لیتا، بہت ہی اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اس تجربے میں اتنی بڑی یونیورسٹی میں اتنے زیادہ اسکالرز اور طلباء کے سامنے ہم غالب کو یونیورسٹیز میں رکھتے تھے
تو ہم نے کہا کہ غالب کو ہم بازار میں پیش کرنا چاہتے ہیں 21ویں صدی میں، لیکن پہلے سے ہی فیض بازار اور میلوں میں تھا۔ اب فیض پلٹ کر جب یونیورسٹی میں آیا ہے تو پوری دنیا کو چاہیے کہ فیض کے کلام کے تراجم سے یہ حسن یوسف ہے، اس کو کنویں میں بند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو بازار مصر میں نہیں بلکہ تمام بازاروں میں پیش ہونا چاہیے کہ اس کو کہتے ہیں احترام آدمی، اس کو کہتے ہیں فضیلت انسان، اس کو کہتے ہیں آزادی۔ کیونکہ اس میں جو فیض نے کیا کیا، روشن کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہیں، گلشن میں چاک چند گریباں ہوئے تو ہے۔ گفتگو ابھی آپ نے دیکھا جلوہ گاہ وصال کی، جب لاہور کی جیل میں ہیں فیض تو ایک جوان سے ملاقات ہوتی ہے حسن ناصر سے، 2-3 دن کے بعد پوچھتے ہیں حسن ناصر نظر نہیں آتا، کہتے تمہیں خبر نہیں کہ وہ ٹارچر کے دوران ختم ہو گیا اور اس کو دفن بھی کر دیا گیا۔ خاموشی سے سگریٹ اپنا پیتے ہوئے جاتے ہیں اپنے کمرے میں اور زندان کی شام لکھتے ہیں، شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات، یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہتی کسی نے پیار کی بات، صحن زندہ کے بے وطن اشجار محو ہیں بنانے میں آسمان پر نقش نگار۔ یہ منظر کشی تو سب کچھ کر سکتا ہے، صرف فیض کہے گا کہ دل سے پیغام خیال کہتا ہے۔ اتنی شیریں ہے زندگی اس پل، ظلم کا زہر گھولنے والے، ظلم کا گہر گھولنے والے کامراں ہو سکے ہیں آج نہ کل، جلوہ گاہ وصال کی شمع وہ بجھا بھی سکے اگر تو کیا، چاند کو گل کرے تو ہم جان۔ دیکھا تو کیوں یہ صرف اردو میں رہے؟ کیوں ہم اپنے اسکالر سے، کیوں ہم اپنے طلباء سے، کیوں ہم اپنے اس منطقے سے یہ کریں کہ یہ حسن یوسف ترجمہ ہو کر پوری دنیا میں پیش کیا جائے، جو یاسر عرفات اور فلسطین کے بارے میں نظمیں لکھتا ہے، جو افریقاؤں کے سیاحوں کے بارے میں بات کرتا ہے، جو اس طرح سے بات کرتا ہے۔ میں ایک جگہ بات کر رہا تھا ایرانیوں سے، میں نے کہا تم کو معلوم ہے کہ سیالکوٹ کے 2 عظیم شاعروں نے تمہارے بارے میں 3 ایسی نظمیں لکھی ہیں جو ایرانی شعراء نے نہیں لکھ سکی۔ ایک اے جوانان عجم جانے من جانے شما سیالکوٹ کے محمد اقبال نے لکھی، اور ایک جو جب مصدق کا مسئلہ آیا تو جس طریقے سے ایران کے نوجوانوں جہاں کہیں بھی ظلم ہوا فیض نے آواز دی۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس وقت بہت کم ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاعر گزر رہا ہے لوہار کی دکان، دیکھا کہ زنجیر بن رہی ہے، تخیل نے، میرا جی نے اس پر بڑا اچھا تبصرہ کیا، تخیل نے سوچا یہ زنجیر پہنائی جائے گی، کسی کو قید کیا جائے گا، کسی کی زبان اور جسم پر پابندی لگائی جائے گی، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کے جاں اب تک تیری ہے، دیکھ کہ آہن گر کی جگہ پر تند ہیں شعلے، سرخ ہے آہن، کھلنے لگے خفلوں کے دہانے، پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن، بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے۔ سب سے بہترین مصرع جو ہم کو درس دیتا ہے کہ دیکھیے میں فزیشین ہوں، جب کسی کو ڈائگنوسس کرتا ہوں کہ تم کو پروسٹیٹ کینسر ہو گیا، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ کل سے وہ 22 سال تک 20 سال تک جو زندہ رہتے ہیں خاموش اپنا جو ہے مرنے کی تیاری میں رہتے ہیں، نہیں، بول کے تھوڑا وقت بہت ہے، جسم و زبان کی موت سے پہلے، بول کے سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے۔ کیا کہہ رہا ہے فیض؟ فیض یہ کہہ رہا ہے زندگی ہمیشہ جب بھی گزرو گے تو پورے کام تکمیل نہیں کر سکو گے، لیکن ہر وقت سے استفادہ کرنا، ہر ایک سیکنڈ سے استفادہ کرنا، تو وہ جو فکر ہے اس شاعر نے ہم کو دی ہے۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ شعروں کی گفتگو ہو رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ منزل تک پہنچیں۔ یہ فیض نے ہم کو بتایا کہ راستے پہ چلتے ہوئے جہاں بھی ہماری زندگی ختم ہو جائے گی،
فیض تھی راہ سر بسر منزل، ہم جہاں پہنچے کامیاب پہنچے، ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے، اور ہم نے جو طرز فغاں کی تھی قفس میں ایجاد، فیض گلشن میں وہی طرز بیان ہے دی ہے۔ یہ دور فیض کا ہے، یہ دور فیض کا رہے گا۔ اس وجہ سے اور دوسری چیز ہے، میں نے ایک تک بندی کی تھی انور بھائی کے، اس میں میں نے یہ کہا تھا، نہ ہوا پر نہ ہوا فیض کا انداز نصیب، یار لوگوں نے بہت زور اگرچہ مارا، تو بہرحال تک بندی ہو گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ خوش بخت ہیں، لیکن میں کیونکہ تحقیق کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس وقت تقریباً 95-90 کے قریب کتابیں فیض پر آ چکی ہیں، ہم کو یہ نہیں معلوم